مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم مخرج نمبر 4 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 4 سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے اور اس کی پروننسیشن کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے اندر سیکھیں گے۔ آئیے سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 4 ہمارے منہ کے اندر ایک میجر حصہ ہے جو ہم نے آلریڈی پہلی کلاس کے اندر پڑھے تھے کہ یہاں پر کہ ہمارے منہ کے اندر 5 حصے ایسے ہیں کہ جہاں سے ہم نے 17 جگہیں پڑھنی ہیں جن کو ہم 17 مخارج بولتے ہیں۔ وہاں سے ہم ہر مخرج سے ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف پڑھے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو حلق لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حلق یعنی گلا، گلے سے کتنے حروف پڑھے جاتے ہیں اور کتنی جگہوں سے، تو اس کے ڈیٹیل ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے وہ والی ویڈیوز دیکھیں۔ اس کے بعد زبان، زبان یہ ایک دوسرا حصہ ہے منہ کے اندر جو ان 5 حصوں میں سے ایک گلا تھا، دوسرا زبان ہے، کیونکہ اس سے آگے جو حروف ہم پڑھیں گے ان کا تعلق زبان سے ہے کہ زبان کے حصے کون سے ہیں اور کون سا حصہ جب ہم کس جگہ کے اوپر لگائیں گے تو کون سا حرف ادا ہوگا۔ تو اس لیے زبان کے حصوں کے بارے میں پہلے پڑھیں گے اور پھر مخرج نمبر 4 شروع کریں گے۔ دی ٹنگ، ٹنگ اللسان، یہ ٹنگ انگلش میں زبان کو بولتے ہیں، لسان عربی میں۔ تو زبان کے جو حصے ہیں آپ اس امیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے والا حصہ ہے اقصی اللسان، ڈیپسٹ پارٹ آف دی ٹنگ، جس کو ہم اردو میں زبان کی جڑ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یلو پارٹ ہے یہ سارا کے سارا زبان کی جڑ ہے، یہاں اگر یہ پوری زبان بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یلو پارٹ زبان کی جڑ ہے۔ عربک میں اس کو اقصی اللسان بولیں گے اور انگلش میں ڈیپسٹ پارٹ آف دی ٹنگ، اور اردو میں زبان کی جڑ۔ اس کے بعد آتا ہے وسط اللسان، زبان کا درمیان والا حصہ جس کو وسط زبان بولیں گے، یا پھر میڈل آف دی ٹنگ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ایک ایگ ٹائپ کا جو ہے یہاں پر یہ سرکل سا بنا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بولیں گے زبان کا درمیان والا حصہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، زبان کا درمیان والا حصہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حافۃ اللسان، زبان کی سائڈز، یہ جو بلو کلر میں ہے، ٹھیک ہے، دی ایج سائڈ آف دی ٹنگ، ٹھیک ہے، زبان کی جو کنارے ہیں، جو سائڈز ہیں، ان کو کیا بولیں گے، حافۃ اللسان۔ اور اس کے بعد لاسٹ والا جو پارٹ ہے زبان کا وہ ہے طرف اللسان، زبان کے کنارے اور زبان کی نوک، ٹھیک ہے، یہ والے جو فرنٹ سائڈ پہ ہے اس کو نوک زبان بولیں گے یا پھر ٹپ آف دی ٹنگ انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوورآل ایک زبان کا نقشہ ہے، زبان کے حصے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے اگلے جو حروف ہیں ان کو پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے پہلے میں نے آپ کو زبان کے حصوں کے بارے میں بتا دیا، یہ حصے آپ کے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اگلے حروف پڑھ سکیں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 4، مخرج نمبر 4، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ کون سی ہے یہ ہم نے بھی پیچھے پڑھا تھا۔ یہاں اس امیج کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی پوری زبان بنی ہوئی ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ کیا ہے، زبان کی جڑ۔ اور کیا کہ وہ کیا کہہ رہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اسی سے اپوزٹ جو سائڈ ہے یہ ساری اوپر، یہ سارا کیا ہے، یہ اس کو تالو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ کے اندر جو ہے۔ تو یہ اس جگہ کے اوپر جہاں یہ وائٹ کلر کا ڈاٹ بنا ہوا ہے اور شائن نکل رہی ہیں، تو یہ ایگزیکٹ پلیس ہے قاف لیٹر کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے پہ لگے گی تو یہ قاف کا مخرج ہے، قاف جو 2 نقطوں والا قاف، ٹھیک ہے، یہ جو 2 نقطوں والا قاف ہے ہمیشہ موٹا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس لیے یہاں پر اس کو گرین کلر دیا گیا ہے، گرین مطلب کہ موٹا پڑیں گے۔ یہ کچھ قرآن پاک میں اس طرح کلر کوڈنگ والے جو قرآن پاک ہیں وہاں پر گرین کلر ہوتا ہے، ادروائز کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، لیکن گرین تھوڑا سا ہیوی جو حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو
گرین کلر دیا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ کلر ہو۔ یہ قاف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پہ، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پہ لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ قاف، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی اس کو پڑھتے ہیں، قاف قاف، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، غور سے سنیں اور یہاں سے آواز نکالنے کی کوشش کریں۔ قاف، یہ نرم حصہ ہے، تالو کا نرم حصہ، اس کے آگے تھوڑا سا وہ سخت حصہ ہوتا ہے، وہاں سے دوسرا قاف پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اور یہاں پر آپ اس قاف کی پریکٹس کریں میرے ساتھ، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اس کو، قاف قاف قاف۔ آئیے اس کی ایگزامپلز پڑھتے ہیں، اس کی مثالیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہی چارٹ ہے جو ہم آلریڈی پچھلی کلاسز کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، تو آئیے اس کی مثالوں کو شروع کرتے ہیں۔ قاف زبر قا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آواز موٹی ہو رہی ہے تو موٹا پڑھیں گے اس حرف کو، تو موٹا اسی صورت میں ہوگا جب آپ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب تالو کے نرم حصے پر ٹچ کریں گے تو یہ اس کی نکلنے کی جگہ ہے۔ اگر کسی اور جگہ سے آپ کی آواز نکل رہی ہے تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس قاف کو، تو آپ اس قاف کی جگہ کو یاد رکھیں اور اب اس کی مثالیں پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے شروع کریں پھر، قاف زبر قا، میرے ساتھ پڑھیں، قاف زبر قا قاف زبر قا، قاف زیر قی قاف زیر قی، قاف پیش قو قاف پیش قو۔ اب بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں، قا قی قو قا قی قو، ٹھیک ہے۔ لمبا بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی جھٹکا دیں گے۔ آگے پڑھیں گے، حمزہ قاف زبر اق، ٹھیک ہے۔ یہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، آواز کو باؤنسنگ کی جو آواز ہوتی ہے ویسے کریں گے۔ قلقلہ کی آواز جیسے آپ اگر گیند ہے اس کو اونچائی والی جگہ سے نیچے زمین کی طرف جب پھینکیں گے تو جیسے ہی وہ زمین کے اوپر وہ بال ٹچ ہوگی، وہ گیند ٹچ ہوگی تو کیا ہوتی ہے، ایک دم اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ٹچ ہو کر اوپر کی طرف اٹھے گی تو سیم آواز یہاں پر قلقلہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بولتے ہیں اق، ایسے دیکھیں اق، تو یہ قلقلہ کی آواز ہے۔ تو یہ قلقلہ کے جو حروف ہیں 5 حروف ہوتے ہیں، قطب جد قاف قا با جیم دال۔ جب ان 5 حروف کے اوپر جب سکون کا جو سائن ہے وہ آتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر آپ دیکھیں قاف کے اوپر سکون کا سائن آ چکا ہے تو اس لیے یہاں پر ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ تو پھر پڑھیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی ہوگا۔ حمزہ قاف زبر اق اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، غیر جوڑ کے پڑھیں گے، اق اق اق، ٹھیک ہے۔ اب آگے مرکبات پڑھتے ہیں، قاف الف زبر قا، لمبا کریں گے، یہ لمبا کرنے والی جگہ ہے۔ جب کبھی بھی آپ الف دیکھیں کسی بھی جگہ کے اوپر اور اگر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو وہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ایک الف سے مراد 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لمبا کریں گے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، لام کو نہیں لمبا کریں گے، قال قال، قاف یا زیر
قی، یہاں پر بھی لمبا کریں گے. جب یا آتی ہے اس کے اوپر جب سکون کا سائن آتا ہے اور اس سے پہلے جب زیر ہو تو پھر وہاں پر بھی لمبا کریں گے. یہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. تو یہاں پر پیچھے میں نے الف مدہ کا بتایا کہ الف کو کب لمبا کرتے ہیں، جب الف سے پہلے زبر آئے. یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا کو کب لمبا کرتے ہیں، جب یا کے اوپر جزم یا سکون کا سائن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کیا کریں گے، لمبا کریں گے. 1 سیکنڈ. قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل قیل، قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل. آگے ہے حمزہ قاف زبر اق. ٹھیک ہے، جب سکون کا سائن آتا ہے پھر قلقلہ ہوگا. اگر زبر زیر پیش قاف کے اوپر آ رہی ہے تو اس وقت قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اق، را زبر را، اق را. ایک اور چیز کہ جب یہ قلقلہ والے جو حروف ہیں یہ ورڈ کے مڈل میں آئے، ٹھیک ہے، جو لفظ ہے پورا یہ اقرب پورا لفظ ہے، تو اگر یہ حروف جو قلقلہ والے ہیں یہ پورے لفظ جو پورا ورڈ ہے اس کے درمیان میں آتے ہیں تو وہاں پر ویک قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویک کمزور قلقلہ کریں گے، زیادہ سخت نہیں کریں گے جیسے ہم نے اوپر کیا تھا اق. تو یہاں پر ویسے ہی کی آواز نہیں، تھوڑی قلقلہ ہوگا لیکن آواز تھوڑی کمزور ہو جائے گی. کیسے، اقرا، اق، ہم ایسے نہیں اقرا تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اقرا، با پیش بو، اقربو، اقربو. ٹھیک ہے، حمزہ قاف زیر اق، تا زبر تا، اقتا، را زبر را، اقتارا، با زبر با، اقتربا، اقتربا. یا قاف پیش یق، را زیر ری، یقری، ضاد پیش ضو، یقریضو، یقریضو. ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں تھیں قاف حرف کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ نے قاف کی جو ہے وہ پریکٹس بھی کی ہے میرے ساتھ. تو آپ اپنی طرف آپ خود بھی اس کی پریکٹس کریں، اس کو غور سے دیکھیں. تو اگر اس کے بارے میں